بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی قعدہ کا آخری عشرہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور ذی الحجہ کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ خاص طور پر جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے 10 ذی الحجہ تک، یہ بہت ہی مبارک دن ہے، اور ان دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ من جملہ اور عبادات کے جو اس عشرے کے اندر 2 بڑی عبادتیں اللہ کی طرف سے صاحب استعداد مسلمانوں پر واجب کی گئی ہیں، اور حج جو فرض کیا گیا ہے، یہ عبادتیں پچھلے انبیاء میں سے سب سے بزرگیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اللہ جل شانہ نے فرض فرمائی ہیں۔ حج جس کو استطاعت اللہ نے دی ہو وہ حج کرے گا، اور قربانی جانور کی قربانی جس کو اللہ جل شانہ نے استعداد دی ہے وہ قربانی کرے گا۔ تو یہ بہت ہی مبارک عبادتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں یہ عبادتیں کی جاتی ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اس لیے اللہ جل شانہ کو ان کے یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے اللہ جل شانہ نے جو صاحب استعداد ہیں ان عبادتوں کو، حج کو فرض قرار دے دیا اور قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ تو جس کے پاس جو صدقہ فطر کے لیے نصاب ہے وہی قربانی کے لیے بھی نصاب ہے، جو صاحب استعداد ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے گا، جانور کی قربانی کرے گا۔ اور یہ جانور کی قربانی کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل سے چلا آ رہا ہے۔ قابیل نے بھی اللہ کے لیے کچھ صدقہ کرنے کی نظر مانی، اور حابیل نے بھی اللہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنے کی قربانی مانی، نظر مانی قربانی کی۔ تو جو قابیل تھا اس نے جو زراعت وغیرہ کرتا، جو غلہ وغیرہ تھا، وہ اس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا، اور حابیل نے جانور کی قربانی دی، انہوں نے اللہ کے لیے جانور قربان کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ تو پہلے زمانے میں، پہلی شریعتوں میں کوئی صدقہ خیرات کسی بندے کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کسی جگہ میدان میں پہاڑ کی چوٹی پر وہ چیز رکھ دی جاتی جو صدقہ کی ہے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ تو جو جس چیز کو آگ کھا جاتی وہ قبول سمجھا جاتا تھا، اور جس کو آگ نہ کھاتی نہ پہنچتی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ قربانی وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی قربانی دینے والے حابیل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے انبیاء نے بھی جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے تمہیں دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
تو خواب دیکھا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربان کرو، بلکہ صرف خواب دیکھا ہے۔ اور انبیاء کا خواب بھی جو ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی نالائق مسلمان ہوتا تو وہ اس میں 100 طرح کی تعبیریں نکالتا اور 100 طرح کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، محبت میں سب سے آگے ہیں، عشق میں سب سے آگے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، مشورہ کیا، بلکہ مشورہ اس بات کا نہیں کرنا تھا کہ میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے ذبح کرنے کا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ قال یا ابا تفعل ما تؤمر، کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے جو بڑی عمر میں ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی دعاؤں کے بعد دیے، وہ ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری پھیرنی شروع کر دی۔ تو اللہ جل شانہ تو قربانی جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں، صرف اللہ جل شانہ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے قربانی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ باقی اللہ جل شانہ کسی کو مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ تو اللہ جل شانہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھیں بند کی ہیں، پوری نبوی طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن سمجھ کر، اور وہاں پر چھری چل رہی ہے جنت سے آئے ہوئے مینڈے کی گردن پر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سائڈ پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جنت سے آیا ہوا مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو یہ ان کی یہ قربانی، ان کا یہ عمل اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ کی شریعت میں اللہ جل شانہ نے مسلمان کے لیے اس قربانی کو واجب قرار دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور اسی طرح میری قربانی، میرا مرنا اور جینا تیرے لیے ہے۔ یہ قرآن کے اندر قربانی کا حکم ہے۔ اور اسی طرح فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، جانور ذبح کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فصل سے مراد عید کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد جو ہے وہ اس کے بعد قربانی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہیں استدلال میں، جس سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس کے وجوب کے لیے احادیث بھی موجود ہیں کہ یہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، انہوں نے 10 سال مدینہ میں گزارے، اور 10 سال مدینہ میں ہر سال قربانی کی، ایک سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ یہ بھی دلیل ہے مسلسل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قربانی کرنا۔ اور پھر ایک موقع پر جو ہے دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، دیکھا اس سے پہلے ہی جانور ذبح ہیں، تو پوچھا کہ یہ کس نے کیے؟ کہ یہ جی بعض صحابہ نے جو نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیے ہیں اب وہ دوبارہ قربانی کریں۔ اگر یہ سنت اور مستحب عمل ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی دوبارہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم صحابہ کو نہ دیتے۔ تو یہ 2 احادیث اور قرآن کی 2 آیات استدلال میں پیش کر دی۔ تو یہ قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب، اور ایک ہوتا ہے صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب۔ زکوٰۃ
کے لیے زکوٰۃ دینے والا صاحب نصاب تب بنتا ہے کہ اس کے پاس بڑھنے والا مال ہو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہے، چاہے وہ مال تجارت کی صورت میں ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہے، اور اس مال کی مالیت جو ہے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے کوئی 78-69 ہزار کے قریب بنتی ہے، تو اتنا مالیت کا اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا چاندی ہے یا اسی طرح مال تجارت ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا، کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں 78-69 ہزار کے قریب، یا اس کے پاس سامان ہے ایسا جو اس کے بالکل ضرورت سے زائد ہے، کوئی ضرورت سال میں ایک مرتبہ بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیکوریشن کا سامان ہے، سینٹر پیسز ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری مہنگی چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اگر یہ ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کی مالیت بھی اگر 78-69 ہزار کے قریب پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صرف سامان نہیں، اگر ایک آدمی کے پاس 20 ہزار کا سامان ہے اور اس کے علاوہ سونا ہے اس کے پاس اتنا کہ اس سامان کی قیمت اور سونے کی قیمت کو ملا کر اگر 78-69 ہزار کی مالیت کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جیسا کہ صدقہ فطر کا نصاب ہے، جو صدقہ فطر دینے کے لیے صاحب نصاب بنتا ہے وہی قربانی کرنے کے لیے بھی صاحب نصاب بنتا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اپنے جسم کو اللہ کے لیے قربان کر دے، لیکن اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی آسانی والا معاملہ فرمایا، اور اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہی جسم کو میرے لیے قربان کر دو عید والے دن، یا اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو ذبح کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی جانور بھی ذبح کر دیتے ہو تو وہ بھی مجھے تمہاری طرف سے منظور ہے، اور یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ تو یہ قربانی بہت ہی فضائل ہیں اس کے، اور یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے نیک اعمال کے ترازو میں تولے جائیں گے، اور ان کے اوپر جو بال ہیں اس کے بقدر ہمیں نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور یہی جانور ہوں گے جن پر ہم سوار ہو کر جو ہے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ عشق کا اظہار ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور پیاری سنت ہے۔ تو یہ قربانی کے کچھ مبادیات تھے، اس کے تعارف سے جو ہے کچھ ہم نے پیش کر دیا اس کے تعارف میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے متعلق کچھ مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔